ظلمات سے نور تک کا سفر، قسط نمبر 7۔ جو شخص دوسروں کی عفت و حیا کے معاملے میں اس قدر حساس ہو وہ خود کتنا باحیا ہوگا۔ ابراہیم ہادی کا زندگی نامہ پڑھتے ہر پہلو پہلے والے سے زیادہ حیران کر دینے والا تھا۔ یہ واقعہ میرے لیے بہت ہی زیادہ عجیب اور دلچسپ تھا۔ سپاہ کا ایک فوجی جوان جو زخمی حالت میں پڑا تھا، دشمن کے نرغے میں، بہت زیادہ خون بہہ جانے اور کوئی حرکت ظاہر نہ ہونے پر دشمن سمجھا کہ مر گیا ہے، مگر وہ مسلسل یا مہدی ادرکنی الاجل پکار رہا تھا کہ ایک نورانی اور پاکیزہ جوان اس کے پاس آیا اور کہا، ابھی کوئی آئے گا جو تمہیں یہاں سے لے جائے گا، وہ ہمارا دوست ہے، اس جوان نے مجھ سے کہا۔ اور پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ابراہیم ہادی آیا اور مجھے ہسپتال پہنچایا۔ امام مہدی الاجل نے کہا، ابراہیم ہمارا دوست ہے۔ میں زیادہ تو نہیں، البتہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ امام مہدی الاجل شیعوں کے آخری امام ہیں، جو کہ اسرار خداوندی کے تحت پردہ غیبت میں ہیں، جن کا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور دعوے دار ہیں کہ وعدہ خداوندی پورا ہوگا اور وہ درشندہ چہرہ جلوہ افروز ہوگا۔ میرے اندر ایک نئی تجسس نے انگڑائی لی، آخر یہ امام مہدی کون ہیں اور وہ کیا راز ہے ان کی ذات مقدس میں کہ کروڑوں لوگ ان کے پردہ غیبت میں ہونے کے باوجود دیوانہ وار چاہتے ہیں، اور ابراہیم جیسا پاکیزہ جوان زہد و تقویٰ جس کا اوڑھنا بچھونا ہے وہ عاشق ہے اور ان کے عشق میں اپنے خون کا رنگ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب کی بار جو واقعہ سامنے تھا اس نے میرے شرمندگی اور ضمیر کی ملامت کو بڑھا دیا۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ شہید کے ایک دوست بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ابراہیم کو دیکھا کہ تنہائی میں بیٹھا ایک سوئی کو اپنے چہرے اور پپڑوں پر چبھو رہا تھا۔ وہ اپنے ہی مستی میں گم تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو ابراہیم بھائی؟ وہ میری موجودگی سے بے خبر تھا، اس لیے میرے سوال پر چونک گیا۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں اپنی جان کی قسم ابراہیم مجھ پر واضح کرو۔ کافی منت سماجت کے بعد رہاسا ہو کر ابراہیم نے جواب دیا، وہ آنکھ جو نامحرم پر پڑے اس کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ ابراہیم کے جواب پر میں مبہوت ہو کر رہ گیا، مگر یہ میں نے بعد میں جانا کہ عظیم اور پاکیزہ لوگ گناہ سے بچنے کے لیے یوں ہی نفس کا تنبیہ اور سرزنش کیا کرتے تھے۔ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ نامحرموں سے دوستی، ناجائز گفتگو جس کا حاصل وقت گزاری اور چند لمحوں کے حاصل ہونے والی لذت کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں یہ بھول بیٹھا تھا کہ پاک تو پاکیزہ کے لیے ہے۔ یہ واقعہ پہلی بار پڑھنے سے لے کر آخری بار تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شہید کے عشق اور اس کی عظمت کے احساس میں آنکھیں باوضو نہ ہوئی ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، رات کا وقت تھا۔ ابراہیم نے ایک بٹالین کے جوانوں میں پڑھنا شروع کر دیا۔ تھکاوٹ اور مجلس کے طولانی ہو جانے کی وجہ سے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد دوستوں نے ابراہیم کی آواز کی نقل اتاری اور کچھ ایسی باتیں بھی کی کہ ابراہیم ان سے بہت ناراض ہو گیا۔ رات سونے سے پہلے وہ بہت غصے میں تھا، کہنے لگا، میری اپنی بات ہوتی تو کوئی وذائقہ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس کے ساتھ مذاق کیا ہے، لہٰذا میں آئندہ نہیں پڑھوں گا۔ اس نے دوبارہ پھر قسم کھائی۔ میں نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ صبح نماز فجر سے پہلے اس نے سب جوانوں کو بیدار کیا اور اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل پڑھے۔ ابراہیم کے خوبصورت الفاظ سب جوانوں کی آنکھوں کو اشکبار کر دیا۔ میں حیران تھا کیونکہ ابراہیم کی قسم سن چکا تھا۔ ناشتے کے بعد ہم جوانوں کے ساتھ سومار آ گئے۔ میں اس کے عجیب و غریب کاموں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ابراہیم نے ایک معائنہ خیز نگاہ مجھ پر کی اور کہا،
تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ میں نے قسم کھانے کے باوجود ذاکری کیوں کی؟ میں نے کہا بالکل، تم نے رات قسم کھائی تھی کہ میری بات کو کاٹتے ہوئے اس نے کہا جو بات میں تمہیں بتانے والا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تم کسی سے کچھ نہیں کہو گے۔ پھر خاموش رہنے کے بعد بولا، گزشتہ رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن آدھی رات کو ہلکی سی آنکھ لگ گئی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بنفس نفیس تشریف لائیں اور مجھے کہا، یہ مت کہو کہ میں نہیں پڑھتا، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، جو کوئی بھی کہتا ہے کہ پڑھو تو تم ضرور پڑھو۔ پھر وہ اتنا رو کہ اس سے بات کرنا دوبر ہو گیا۔ آنسوؤں کا طوفان تھا میری آنکھوں میں، میرے آنسو پلکوں کی سرحد پار کر کے شہید کی عظمت کا اقرار کر رہے تھے۔ اے شہید، آپ کا راستہ عشق کا راستہ ہے، اصلاح کا راستہ ہے۔ آپ کا مقام یہ جیسے سردار انبیاء کی عصمت کبریٰ پر فائز بیٹی نے کہا کہ ہم تجھے چاہتے ہیں۔ اے شہید، آپ کو آپ کی آقا زادی کی عصمت کا واسطہ، مجھے اپنا راہی بنا لیں، رائے حق کو مجھ پر واضح کریں۔ میں نے بہت بے بسی کے عالم میں تڑپتے ہوئے شہید کی باحیا نگاہوں کو دیکھتے ہوئے التجا کی۔ شہید نے مجھے مایوس نہیں کیا، اور اب جو کتاب کا اختتام ہونے والا تھا، اس اختتام سے میری عشق کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے کھوئے ہوئے مقصد حیات کو پا لیا تھا۔ جاری ہے ظلمات سے نور تک کا سفر۔